تو السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے پوائنٹ کی طرف لے کر جاؤں گا جو تمام چیزوں کو ملا کر چیک کریں گے کہ کیا جیفری ایپسٹین اور اس کے ساتھ ملے ہوئے لوگ بال دیوتا کی پوجا کرتے تھے، بال دیوتا کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کام کرتے تھے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بلکہ اصل طاقت کے مالک بھی ہوتے ہیں، اور پھر اچانک ہی ایک ایسے شخص کی انٹری ہوتی ہے جو ان سب کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے، جس کا نام ہے جیفری ایپسٹین، جس نے ان سب طاقتور لوگوں کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں سارے جتنے بھی دنیا کے امیر ترین لوگ تھے وہ اچانک ہی اس کے گہرے میں آ جاتے ہیں کہ جیفری ایپسٹین اپنا جال بچھا چکا ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے، کیا ایک یہ سوشل سرکل تھا یا ایک جدید دربار جہاں پر ہر شخص اپنے آپ کو ملوک یعنی کہ بال سمجھتا تھا؟ اسی کے ساتھ ساتھ جیفری ایپسٹین نے اپنا ایک ایسا نیٹ ورک بنایا جو عام لوگوں کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اس کے پاس ایک پرائیویٹ جیٹ بھی تھا اور کچھ ایسی لگژری فارم ہاؤس بھی موجود تھے جہاں پر یہ عیاش پرستی کے اڈوں کی طرح کام کرتے تھے۔ یہ ایک خفیہ جزیرہ نہیں بلکہ پوری طاقتور کی رسائی تھی۔ طاقتور مینس پاور۔ اس شخص کے پاس وہ پاور موجود تھی جو تمام لوگوں کو اپنے انڈر کر لیتا تھا۔ ہر امیر شخص اس کے پاس آتا جاتا تھا۔ کام کیا تھا آج تک پتہ نہیں چلا، مگر کچھ چیزیں واضح ہوئی تھی۔ نہ اس کی کوئی برانڈ تھا، نہ اس کی کوئی کمپنی تھی، پھر بھی یہ شخص اتنا امیر تھا کہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ لوگ اس کے پاس آتے تھے، حتیٰ کہ ارب پتی سے لے کر ہر سیلیبریٹی جیفری ایپسٹین کے پاس آتے تھے۔ یہ سب ایک ایسی دنیا کا حصہ بن جاتے تھے جس کے رول اور ریگولیشن بالکل عام دنیا سے مختلف تھے۔ پرانے زمانے میں بادشاہ کے دربار ہوا کرتے تھے جہاں پر صرف اور صرف خاص لوگ ہی داخل ہو سکتے تھے۔ آج وہی چیز ایک ایسے انداز میں نظر آتی ہے جیسا کہ جیفری ایپسٹین کا خلاصہ، بند دروازے اور خفیہ ملاقاتیں، اور اسی طرح اسے ایلائٹ بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر یہی وجہ کہ لوگ اسے ملوک دیوتا کے سسٹم جیسا سمجھتے ہیں کہ ملوک دیوتا کا سسٹم بھی بالکل ہی ایسا تھا۔ لوگ اپنے بچوں کو اس کو قربان کرتے تھے۔ یہ خود بچوں کے ساتھ وہ کام کرتے تھے جو ناقابل قبول تھا، جس میں بہت سے ایسے خلاصے ایف بی آئی اور دیگر ایسے پلیٹ فارمز پر جاری کیے گئے ہیں کہ آپ پڑھیں یا سنیں گے آپ کی روح کانپے گی کہ ان شخصوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے ساتھ کون سے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم ملوک سسٹم کے ساتھ جڑتا ہے۔ مگر ابھی تک اس کی کوئی حقائق، کوئی تصدیق نہیں ہوئی کہ جیفری ایپسٹین کا سسٹم بالکل ہی اور بالکل ملوک دیوتا کے ساتھ جڑتا ہے۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ کوئی حقائق نہیں، میں ان چیزوں کو کمپیریزن کر کے بتا رہا ہوں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت اس سے بالکل ہی مختلف ہے۔ کمپیریزن کی اگر بات کریں تو یہ چیزیں ایک ایسی چیز کے ساتھ جڑتی ہے جو ناقابل قبول مانی جاتی ہے۔ جیفری ایپسٹین کے حرکات اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو ایک عام سسٹم کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا۔ بلی کلٹن جیفری ایپسٹین کے ساتھ سفر بھی کیا اور اس نے ان سے ملاقاتیں بھی کی۔ اب ان کا کہنا یہ ہے، زیادہ تر فلاحی کاموں کے ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ کوئی ایسا سسٹم نہیں موجود
میں نے اس کے ساتھ رہ کر اس سے کوئی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد باری آتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ 1990 کی دہائی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ بعد میں یہ دونوں الگ الگ ہو گئے، ان کے راستے الگ الگ ہو گئے۔ ٹرمپ نے بھی اسے کسی وارڈنگ کی طرفداری نہیں کی، بلکہ یہ کچھ اور ہی معاملات نظر آتے تھے۔ بلی گیٹس کی بھی اس سے ملاقات ہوئی، مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس بلی گیٹس نے یہ کہا کہ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں ایپسٹین سے ملا، جو بہت ہی بڑی غلطی تھی۔ ان سب لوگوں نے اپنی اپنی غلطی کا اقرار تو کر لیا کہ ہم ایپسٹین کے ساتھ ملے، اس کے کام اچھے نہیں تھے، مگر یہاں پر بات وہ نہیں ہے۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو کچھ بھی حرکات کی گئی، کیا وہ بال دیوتا کے ساتھ جوڑی جا سکتی ہے؟ کمپیریزن کیا جا سکتا ہے کہ بال دیوتا بھی قربانی لیتے تھے اور انہوں نے بھی قربانی کا سسٹم کیا؟ واللہ عالم، اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے بزنس مین اور ہائی کلاس لوگ جڑے ہوئے تھے، جو انتہائی ایک پاورفل شخص کی نشانی مانا جاتا ہے۔ کیا آپ سب اس بات پر اعتبار کرتے ہیں کہ جیفری ایپسٹین ایک مہرا تھا؟ وہ بھی کسی کی طرف سے ہی لانچ کیا گیا تھا۔ کیا جیفری ایپسٹین اس بات کا اندازہ کر سکتا تھا کہ مجھے مہرے کی طور پر استعمال کر کے مجھے قتل کر دیا جائے گا؟ جیفری ایپسٹین، اگر اسے ٹارچر کیا جاتا تھا، وہ اپنے گینگ لیڈرز، اپنے بڑے بڑے لیڈرز کے نام بول دیتا۔ اب واللہ عالم وہ لیڈرز کون ہیں، کیسے ہیں اور کیوں ہیں، یہ ایک کمپیریزن کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ہر ایک جرائم کی جڑ کسی بڑے شخص کے پیچھے جا کر چھپتی ہے، جیسا کہ ہر ایک گینگسٹر کا تعلق کسی نہ کسی سیاست دان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ کیا آپ سب اس بات کا اعتبار کر سکتے ہیں کہ جیفری ایپسٹین کا تعلق بھی کسی ایسے شخص کے ساتھ تھا جو اس پورے ہولڈ کو اپنے ہولڈ کے ساتھ کنٹرول کر رہا تھا، ان سب کو اپنے شکنجے میں کیا؟ جیفری ایپسٹین نے جیسے بھی ان سب کو بلیک میل کیا، تمام جتنے سال بھی جیفری ایپسٹین رہا ہے، اس نے ان کو اپنے نیچے رکھا ہوا تھا۔ کوئی بھی کام کرتے تو جیفری ایپسٹین اپنی حرکات ظاہر کرتا تھا۔ اور ایک بات اور آپ کو اب میں بتاتا چلوں کہ جیفری ایپسٹین کوئی عام شخص نہیں تھا۔ میں آپ کو ایک تصویر شو کرتا ہوں جو اس کے پام برج کی ہے، جہاں پر یہ ایک ٹیمپل کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ وہ ٹیمپل ہے۔ اب واللہ عالم اس میں کس کی عبادت ہوتی تھی اور کیوں ہوتی تھی؟ میں نے اس پر کافی ریسرچ کی، مگر مجھے اس پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا کہ اس میں کس کی عبادت کی جاتی تھی۔ کہیں پر بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ چیزیں پڑھی جاتی تھی، بائبل کا کچھ پڑھا جاتا تھا، مگر یہ سب چیز کسی نہ کسی چیز سے کنیکٹ ضرور ہوتی ہے۔ ہر چرچ پر ایک پادری ضرور ہوتا ہے، مگر یہاں پر نہ کوئی پادری، نہ کوئی سلیب، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے اندر کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پر، آپ اسے جا کر دیکھیے گا کہ اس کے اندر کیا تھا۔ یہ ایک ٹیمپل کی شکل میں بنایا ہوا ہے، جس وجہ سے کوئی شخص اس کو بال دیوتا کے ساتھ جوڑتے ہیں، مگر یہاں پر کوئی شک نہیں کہ بال دیوتا بھی اسی طرح بچوں کی قربانی لیتا تھا، اور وہی چیز اب دہرائی گئی، دوبارہ قدیم دور کو ایک ایسے دور میں زندہ کیا گیا جو انتہائی ناقابل برداشت تھا۔
کہ ہر بچوں کو ہر انداز میں قتل کیا گیا، ان کے ساتھ زنا وغیرہ کیے گئے، اور اتنے بڑے سیاست دان بھی جیفری ایپسٹین کے جال میں پھنس چکے تھے، اور کچھ ایف بی آئی کی رپورٹس میں یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے یہ انسانی خون تک پیتے رہے ہیں۔ اب واللہ عالم یہ کس مذہب میں کیا جاتا ہے یا کس دیوتا کی وجہ سے کیا جاتا ہے یہ سب کچھ۔ بال دیوتا کا تو ذکر اچھے طریقے سے آیا ہے کہ وہ بچوں کی قربانی لیتا ہے پیک پر جانے کے لیے، پیک پر ایک الگ کنٹینٹ، پیک اعلیٰ پیک پر جانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیفری ایپسٹین کے جرائم بھی ثابت ہو چکے تھے اور اس کی بیوی جیسلین میکسویل کے بھی تمام جرائم ثابت ہو چکے تھے، وہ بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ آپ کوئی اس کی ویڈیوز دیکھیں، مجھے آپ کمنٹس کیجئے گا، میں آپ کو ڈی ایم میں ایک ویڈیو شیئر کروں گا جس میں یہ شخص بتاتا ہے کہ ڈیول نے مجھے تھوڑے سے پیسے دیے ہیں کہ یہ پیسے تمہارے بچوں کے لیے میں تمہیں دیتا ہوں، اور وہ اینکر کہتا ہے ڈیول تم خود ہو۔ اس نے کہا نہیں، میرے پاس ایک بہترین مرر ہے۔ واللہ عالم یہ ریفرنس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، وہ ایک شیطانی طاقت کے ساتھ جڑا تھا، اور وہ کون سی شیطانی طاقت ہے آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ لیکن جو نام تھے جیفری ایپسٹین کے ساتھ جڑے ہوئے، ہرگز ہی نہیں آپ کہہ سکتے کہ انہوں نے بھی اسے کے ساتھ مل کر یہ جرائم سر انجام دیے ہیں۔ فرق سمجھنے کی کوشش کیجئے، فرق سمجھے اور فرق نکالے کہ جیفری ایپسٹین نے اتنے بڑے لوگوں کو اپنے ساتھ کیوں کنیکٹ کیا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان اور حقیقت میں فرق کرنے کا ایک ایسا طریقہ سمجھا جاتا ہے جو انتہائی خوفناک مانا جاتا ہے۔ جہاں دنیا کے طاقتور لوگ جمع کیے جائیں، اس دربار میں جیفری ایپسٹین نے ایسا دربار بنایا جس کی آج تک کسی کو کوئی بھنک نہیں پڑی۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ آپ سب اپنے اور اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، اسی طرح ہسٹریز کو نچوڑ کے باہر نکالیں گے۔ اپنے اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔